السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پاکستانی قوم مہنگائی کی چکی میں تو پس چکے ہیں۔ پٹرول، ڈیزل اور بجلی تو پہلے ہی مہنگی ہے، اور ان چیزوں کی مد میں ہم اپنی آمدنی کا تقریباً 70% جو حصہ ہے وہ ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک چیز ایسی بھی ہے جو ہم بذات خود پوری ولنگ سے ادا کرتے ہیں، اور اس کو بھی ہم نے ایک طرح کا اپنے لیے وبال جان بنا رکھا ہے، اور وہ شعبہ کیا ہے؟ وہ ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے، اس کی چکا چوند نے، پرائیویٹ اسکولوں کی چکا چوند نے پیرنٹس کو اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ وہ انہی پرائیویٹ اسکولز کی طرف اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو آئیے آج جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو پرائیویٹ اسکولز موجود ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور وہاں پر جو بچے انرول ہیں ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے، اور وہ کتنے اخراجات جو ہے ایجوکیشن کی مد میں ادا کر رہے ہیں، یعنی پیرنٹس، اور ڈیلی ایکسپینسز اس کے علاوہ ہیں، جس میں ٹریولنگ ایکسپینس ہے، نوٹ بکس کا خرچہ ہے، بکس کا خرچہ ہے، اور پاکٹ منی ہے۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ پاکستان میں تقریباً 2023 اور 24 پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کی رپورٹ کے مطابق تقریباً جو ہے 61,000 کے لگ بھگ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ تعداد جو ہے یہ اس سے بڑھ بھی سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ نجی اسکول جو ہیں، پرائیویٹ اسکول جو ہیں، وہ رجسٹر شدہ نہیں ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے محلوں اور ٹاؤنز وغیرہ میں بنا رکھے ہیں، اور اکیڈمیز جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو پاکستان کی آبادی اس وقت 24 کروڑ ہے، اور پاکستان اپنی 25% آبادی، یعنی کہ 6 کروڑ جو آبادی ہے پاکستان کے لوگوں کی، جس میں بچے شامل ہیں، 6 کروڑ آبادی جو ہے وہ بچوں پر مشتمل ہے۔ یہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتی ہے، اور یہ 5,83,000 یعنی تقریباً 6 کروڑ ہی بنتی ہے۔ اس میں سے جو ہے 40% 2,25,00,000 بچے جو ہیں وہ نجی پرائیویٹ اسکولوں میں انرول ہیں، اور یہ بچے نرسری یعنی کہ پلے گروپ سے بھی کچھ سٹارٹ ہوتے ہیں، کچھ نرسری سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ پلے گروپ سے لے کر میٹرک تک بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کی مد میں جو ان کے پیرنٹس کو برداشت کرنا پڑتا ہے وہ دیکھتے ہیں جی۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ تخمینہ ہے، تخمینہ یعنی کہ اندازہ لگایا گیا ہے، ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے، اس سے بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی۔ تو پاکستانی جو پیرنٹس ہیں وہ تقریباً 1.3 ٹریلین سے لے کر 1.7 ٹریلین روپے تک جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں نجی اسکولوں کو ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو پر منتھ کے حساب سے ڈیوائڈ کریں تو تقریباً یہ جو ہے 110 ارب سے لے کر 140 ارب تک
قیمت بنتی ہے، اور یہ جو قیمت ہے اس میں ابھی تک جو ٹریولنگ ایکسپنسز ہیں، نوٹ بکس کے اخراجات ہیں، بکس کے اخراجات ہیں جو پرائیویٹ سکول لگواتے ہیں وہ پرچیز کرنی پڑتی ہیں، اور انہی سکولوں سے وہ بکس میسر ہوتی ہیں، دستیاب ہوتی ہیں انہی سکولز میں، انہی سے خریدی جا سکتی ہیں نوٹ بکس۔ اس کے علاوہ ڈائری، اس کے علاوہ پیپر منی بھی اس میں شامل نہیں ہے، ٹیوشن فیس اس میں انکلوڈ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے اخراجات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر سیریمنی، یہ جو لوگ تقریبات وغیرہ کرتے ہیں اس کی فنڈنگ علیحدہ ہے۔ تو مل ملا کر تقریباً 2 ٹریلین ارب روپیہ جو ہے پاکستانی سالانہ ان اداروں کو ادا کرتے ہیں ایجوکیشن، تعلیم کی مد میں۔ تو دیکھا جائے تو پاکستانی جو پیرنٹس ہیں وہ تقریباً پر منتھ کے حساب سے 5,000 سے لے کر 10,000 روپیہ ایک بچے پر خرچ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو اخراجات تخمینہ لگایا گیا ہے یہ کم ہیں، اس سے زیادہ ہیں۔ ہمارے ادھر چیچا وطنی میں ایک مناسب سا جو ادارہ ہے وہاں پر اگر بچہ داخل کروائیں تو ایڈمیشن فیس 5-7 ہزار روپیہ ہے، اس کے علاوہ 5,000 روپیہ، 4,000 سے 5,000 روپیہ اس بچے کی منتھلی فی ہے، اور اس کے ٹریولنگ ایکسپنسز جو ہیں وہ پیرنٹس برداشت کرتے ہیں، وہ گاؤں سے آتا ہے، اور موسٹلی بچے جو ہے وہ گاؤں سے آتے ہیں، تقریباً 4 سے 5,000 روپیہ وہ گاڑی والا لیتا ہے، اور پاکٹ منی اس کے علاوہ ہے، بکس اور نوٹ بکس اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن صرف ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی یعنی بھیڑ چال ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم سارے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو صرف نجی اسکولوں میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، اور جیسے بجلی ہمارا کچمبر نکال رہی ہے، بجلی کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے، پٹرول کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم پسے جا رہے ہیں، ایسے ہی ایجوکیشن سیکٹر جو نجی سیکٹر ہے وہ بھی ہمیں چوس رہا ہے دن رات۔ تو پیرنٹس جو ہیں وہ تقریباً 13-14 سال ایک نجی اسکول میں بچے کو تعلیم دلواتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو زیادہ نہ بھی شامل کریں، زیادہ نہ بھی قیمت اس کی انکلوڈ کریں، یعنی کہ کاسٹ آف ایجوکیشن، تو پر ایئر کے حساب سے ایک بچے کی آپ لگائیں تو تقریباً 1 لاکھ تو بنتی ہے نا۔ تو 1 لاکھ بڑھتے یعنی 14 سال کی ایج میں اس نے تقریباً دیکھ لیں آپ 14-15 لاکھ روپیہ ادا کر دیا ایجوکیشن کی مد میں، والدین نے، پیرنٹس میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کے والدین نے ادا تو کر دیے، لیکن اب اس بچے کو یہ 10 سال ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ملا کیا ہے؟ تو پاکستانی جو بچے ہیں وہ کچھ تو طلبہ ایسے ہیں جو میٹرک کرنے کے بعد ایجوکیشن کو چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ تر لوگ چھوڑتے ہیں، اور دوسرے طلبہ جو ہیں وہ میٹرک بھی نہیں کرتے، وہ ایجوکیشن کو درمیان میں ہی خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ ہنر کچھ سیکھ لیتے ہیں، اور جو طالب علم میٹرک کر لیتے ہیں وہ بھی کوئی اچھی ان کے لیے جاب یا ملازمت درکار نہیں ہوتی ان کو، کیونکہ کوئی بھی اچھی جاب یا ملازمت ان کو پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان کی ایجوکیشن اب کم ہے، یعنی میٹرک تک ہے۔
تو ہمیں بحیثیت قوم اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو اتنی پیمنٹ اس ایجوکیشن سیکٹر پر خرچ کرتے ہیں وہ ہمیں دے کیا رہی ہے۔ اب دیکھیں دنیا کی طرف تو وہاں پر اب جو سلیبس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ سلیبس بچے کو باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ اس کنویں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ خاص طور پر جو میٹرک تک کا ایجوکیشن کا نظام ہے، اس میں بچے کے لیے فل آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے، یعنی بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ لے لیکن بنیادی کنسیپٹ اس کے سیکھے کسی بھی چیز کے، اور ریسرچ اسی پر چھوڑ دینی چاہیے۔ جب وہ خود سے کوئی کام کرے گا تو ظاہری سی بات ہے وہ معاشرے کا ایک بہترین ہنرمند شخص بنے گا۔ یعنی سکلز کی طرف مڑیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک پیڑھی پیچھے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک نسل پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے والدین تھے وہ اسکول میں جاتے تو تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں آ کر اپنے والدین کے ساتھ کام کرتے تھے۔ کوئی دکان پر بیٹھتا تھا، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ کھیت میں کام کرتے تھے۔ کوئی بکریاں چراتا تھا، کوئی بھینسوں کو چارہ ڈالتا تھا۔ یعنی کہ آپ سوچئے کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ بے روزگار نہیں تھے، سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنا ہی کام کرتے تھے، یعنی کہ ذاتی کاروبار۔ تو یہ جو آج نسل تیار ہو رہی ہے، یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے، یہ افرادی قوت جو تیار ہو رہی ہے، یہ اپنے ذاتی کام پر توجہ دینے کی بجائے ہم انہوں کو کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم فیکٹری میں جاؤ، مل میں جاؤ، تاکہ تم افرادی قوت بنو کسی دوسرے شخص کے لیے، کسی سرمایہ دار کے لیے۔ اس کی بجائے اگر ہم انہیں سکلز کی طرف موڑیں، سکل کی طرف راغب کریں تو وہ اپنا کام کریں گے، اپنا روزگار بنائیں گے، اور اس سے نہ صرف انہیں فائدہ ہوگا بلکہ ملک و قوم کو فائدہ ہوگا۔ تو بھائیو دیکھیے، ایک ایجوکیشن سیکٹر ہی ہے جو ہمارے معاشرے کو سدھار سکتا ہے، تو اس میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی، سکلز کی طرف مڑنا ہوگا۔ یعنی کہ وہ اگر کوئی بڑھائی بننا چاہتا ہے، لکڑی کا کام سیکھنا چاہتا ہے، ویلڈنگ کا کام سیکھنا چاہتا ہے، فریج اے سی کا کام سیکھنا چاہتا ہے، یعنی جو معاشرے میں ڈیمانڈ ہے وہ کام بچوں کو نچلی سطح سے ہی سکھانے شروع کر دیے جائیں۔ ہاں بس یہ ہے کہ بچہ پڑھنا لکھنا سیکھے، اور وہ بھی تب سیکھے جب اس کی ول ہو۔ یعنی اگر وہ چاہے پڑھنا تو اسے ٹیچرز پڑھائیں، اگر نہیں چاہتا، کھیل کود میں مصروف رہنا چاہتا ہے تو اسے کھیل کود میں مصروف رکھا جائے۔ والسلام۔